اس میں جو صدمہ تھا مسلمانوں کو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم امتحان دیتے ہیں کچھ دے کر، کبھی امتحان لیتے ہیں کچھ لے کر، کبھی نعمتیں دیتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے۔ یہاں امکان ہے کہ یہاں یہ لفظ جو آیا ہے یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا، ورنہ ایک اور حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، اس میں بھی لفظ مقتول کے لیے، قتل اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ یہاں ریفرنس آیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، لفظ قتل ہی آیا۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاید کہ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو بھی کر ہی لوں کھل کر۔ نبی اور رسول میں بعض چیزوں میں جو فرق ہے، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور کی خواہش اللہ تعالیٰ رد کر دیتا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی مقتول بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ قتل ہو گیا، عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے قتل، عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ انبیاء قتل ہوئے، زکریا قتل ہوئے، یحییٰ قتل ہوئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہاں صرف حوالہ دے رہا تھا، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، حضور نے فرمایا ہے جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کا کوئی موقع زندگی میں آئے اور وہ شہادت کا جام نوش کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اگر دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی تو ایک قسم کی نفاق پر موت واقع ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، کتنے ہی صحابہ فوت ہو گئے ہوں گے 12 سال کے دوران مکے کے اندر، ابھی قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن دل کے اندر خواہش کا ہونا کہ خدا وہ وقت لائے کہ ہم میدان جنگ میں اپنے ہتھیلیوں پر اپنے سر رکھ کے حاضر ہو جائیں، نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، سورہ احزاب میں فرمایا صحابہ میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نذرانہ پیش کر چکے، جانیں دے چکے، سبک دوش ہو گئے، گردنیں اڑ گئی، اور وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، وہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آ جائے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کار رسالت کی ادائیگی کرنے والا شخص نہ مرے تب بھی شہید ہے۔ رسول قتل نہیں ہو سکتا لیکن شہید ہے، شہیدن علیکم، شہید کا لفظ آ رہا رسول کے لیے، قتل تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے چونکہ کچھ پتہ نہیں، آج میں یا آپ یا کوئی اور اللہ کے دین کی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل کسی فتنے میں پڑے۔ سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایک نہایت عابد اور عالم زاہد شخص
لیکن پھر ایک فتنے میں پڑا اور ختم ہو گیا سارا زہد اور تقوی ختم. وہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں 40 نووی کے اندر کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے اسے کام کر رہا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد اس کی شیطان کا کوئی حملہ اس پر کارگر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے. تو جب تک زندہ ہیں ولنریبل ہیں ہم، ابھی اندیشہ ہے. جب تک کہ جان اس حالت میں نکل جائے تب ہوگا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. لہذا اس وقت تک کے لیے ہاں جو شخص اسی طرح کام کرتے ہوئے اگر اس نے کیا کہنے ہیں، اس نے اگر واقعتاً مقتول ہو گیا تو کیا ہی کہنے ہیں، نہ بھی ہو تب بھی وہ شہید ہے. وہ زندگی جس طریقے میں بھی آئے، موت جیسے بھی آئے، وہ شہید ہے. تو یہ ہے اصل شہادت. اس شہادت کے ذریعے سے، اس جد و جہد کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے عرب میں اللہ کا دین غالب ہوا. پھر اس کے بعد ہماری جو خلافت راشدہ ہے اس کے دوران میں اسی شہادت، یہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دین پھیلا. یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا. ایک شہادت اور ہے. حضرت عمر کی شہادت کس معنی میں تھی؟ حضرت عثمان کی شہادت کس معنی میں تھی؟ کیا پس منظر تھا؟ حضرت حسین کی شہادت کس پس منظر میں تھی؟ یہ بالکل ایک دوسرا کھاتا ہے. یہ شہادت جو ہے خلفائے ثلاثہ عمر، عثمان، علی تینوں شہید ہوئے، تینوں قتل ہوئے. اگر یہ نہیں قتال کرتے ہوئے قتل نہیں ہوئے، عثمانی میں وہ جو عام شہادت کا مفہوم ہمارا ہے اس میں نہیں ہے. وہ تو قتل کر دیے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا. تو حضرت عمر بھی ایسے ہی شہید ہوئے، حضرت علی بھی ایسے ہی شہید ہوئے. حضرت عثمان کو جو ہے بلوائیوں نے شہید کیا. لیکن ان شہادتوں کا پس منظر کیا ہے اور جو واقعہ کربلا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.